الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. इस वक्त मैं हज़रत मुस्लिम माऊद रज़ी अल्लाह अन्हो
کہ بیان فرمودہ بعض واقعات جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے صحابہ سے متعلق ہیں بیان کروں گا۔ تذکرے میں 9 فروری 1908 کی تاریخ کے تحت ایک الہام لکھا ہوا ہے۔ اس دن کے 8 الہامات ہیں۔ ایک الہام یہ ہے لا تقتلوا زینب، کہ زینب کو قتل نہ کرو۔ اس کی واقعاتی وضاحت بعض حالات کے مطابق ایک جگہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اس طرح بیان فرمائی ہے کہ 1908 کے شروع میں حافظ احمد اللہ خان صاحب مرحوم کی 2 لڑکیوں کی شادی کی تجویز ہوئی، جن میں سے بڑی کا نام زینب اور چھوٹی کا نام کلثوم تھا۔ زینب کے متعلق اور بھی بعض لوگوں کی خواہش تھی، چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کی شادی، ایک ان کا رشتہ ایک شیخ عبد الرحمن مصری سے بھی آیا ہوا تھا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے ان کی شادی مصری صاحب سے ناپسند کی کہ زینب کی شادی اس سے نہ ہو، لیکن حسب عادت جس آپ زور دیا کرتے تھے، زیادہ زور نہیں دیا، نہ آپ کی عادت یہ نہیں تھی بہت زیادہ زور دیں، آپ نے زور نہیں دیا۔ انہی دنوں حضرت مسیح علیہ السلام کو یہ الہام ہوا کہ لا تقتلوا زینب، کہ زینب کو ہلاک مت کرو۔ حافظ احمد اللہ صاحب مرحوم نے دوسرے شخص کو کسی نہ کسی وجہ سے ناپسند کیا اور یہ خیال کیا کہ اس الہام کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مشورہ غلط ہے، وہاں شادی نہ کی جائے بلکہ مصری صاحب سے شادی کی جائے، اور خیال کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی رائے کو الہام نے رد کر دیا، یعنی یہ الہام تھا لا تقتلوا زینب، اس کا مطلب یہ تھا کہ جو مشورہ حضرت کا ہے وہ اللہ کو پسند نہیں آیا، بلکہ دوسرا رشتہ جو جس کے خلاف تھا وہ پسند آیا۔ بہرحال انہوں نے اپنی اس بیٹی کی شادی مصری صاحب سے کر دی۔ چنانچہ یہ الہام 9 فروری 1908 کو ہوا اور 17 فروری 1908 کو شیخ مصری صاحب کا نکاح زینب سے کر دیا گیا، اور یہ تاریخ اس طرح محفوظ رہی، حضرت مسلم موعود لکھتے ہیں کہ تاریخ اس طرح محفوظ رہی کہ مصری صاحب کا نکاح 2 اور نکاحوں سمیت اسی دن ہوا تھا جس دن کہ ہماری ہمشیرہ مبارکہ بیگم کا نکاح ہوا تھا، اور وہ 17 فروری تھی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بات مان لو اور مصری صاحب سے نکاح نہ کرو، ورنہ یہ نکاح اسے منافق بنانے کا نتیجہ پیدا کر دے گا یا ہلاکت کا نتیجہ پیدا کر دے گا، یا قتل کرنے والی بات ہوگی۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو شاید اس زینب کے متعلق اسے سمجھا ہی نہیں، اور لڑکی کے باپ نے الٹ نتیجہ نکالا، حالانکہ خدا تعالیٰ کا منشا اس الہام سے یہ تھا کہ اس شخص سے ایک بھاری فتنہ پیدا ہونے والا ہے، کیونکہ بعد میں مصری صاحب سے فتنہ پیدا ہوا۔ اس سے زینب کی شادی نہ کرو اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بات مان لو۔ پھر اس بات کے ثبوت موجود ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حافظ احمد اللہ صاحب کو یہی مشورہ دیا تھا۔ چنانچہ جب مصری صاحب جماعت سے علیحدہ ہوئے ہیں تو پیر منظور محمد صاحب نے، حضرت مسلم موعود کہتے ہیں کہ مجھے کہلا بھیجا کہ میرے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حافظ احمد اللہ صاحب کو کہا تھا کہ شیخ عبد الرحمن صاحب سے شادی نہ کی جائے، مگر جب حافظ صاحب نے اس بات کو نہ مانا اور اس جگہ لڑکی کی شادی کر دی تو مجھے سخت غصہ آیا۔ یہ بیان کیا پیر منظور محمد صاحب نے، اور میں حضرت مسیح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ حضور خدا تعالیٰ کے مامور ہیں، میں نے کہا کہ حضور خدا تعالیٰ کے مامور ہیں اور خدا کا
تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب مامور ایک بات کہہ دے تو تمام مومنوں کو چاہیے کہ اس پر عمل کریں، مگر حافظ احمد اللہ صاحب نے حضور کی نافرمانی کی ہے۔ اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، بات تو آپ نے جو کہی ہے یہ ٹھیک ہے، مگر ایسے معاملات میں دخل نہیں دیا کرتا۔ جب یہ روایت، حضرت مسلم موعود کہتے ہیں، جب یہ روایت مجھے پہنچی تو گو اس روایت میں مجھے کوئی شبہ نہیں ہو سکتا تھا، مگر چونکہ یہ اکیلی روایت تھی اس لیے اس بات کا فکر ہوا کوئی اور گواہ بھی ہونا چاہیے۔ جو ساری بیک گراؤنڈ تھی ان کے جماعت چھوڑنے کی اور اس فتنے کی، اس کی وجہ سے آپ چاہتے تھے کہ ٹھوس ثبوت ملے اس کا۔ تو بہرحال کہتے ہیں خدا تعالیٰ کی قدرت ہے کہ دوسرے دن کی ڈاک میں مجھے ایک خط ملا جو منشی قدرت اللہ صاحب سنوری کی طرف سے تھا۔ اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ 1915 میں جب میں قادیان آیا تو اس وقت مجھے کسی دوست سے قرآن پڑھنے کی ضرورت محسوس ہوئی، چنانچہ میں نے حافظ احمد اللہ صاحب سے قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک دن باتوں باتوں میں انہوں نے مجھ سے ذکر کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مجھے اپنی لڑکی زینب کا رشتہ کسی اور شخص سے کرنے کا کہا تھا، مگر انہی دنوں آپ پر یہ الہام نازل ہوا کہ لا تقتلوا زینب، جس سے میں نے غلطی سے یہ سمجھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی رائے صحیح نہیں اور میں نے شیخ مصری صاحب سے رشتہ کر دیا، مگر اب شیخ مصری مجھے بہت سخت تنگ کرتا ہے، یہ ان کے سسر نے کہا، اور اس نے مجھے بڑی بڑی تکلیفیں پہنچانی شروع کر دیں، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا حکم نہ ماننے کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ حضرت مسلم موعود کہتے ہیں مجھے بھی یاد ہے کہ ایک دفعہ حضرت خلیفہ اول کے زمانے میں شیخ مصری صاحب نے بازار میں اپنے خسر کو مارا، جس پر حضرت خلیفہ اول مصری صاحب سے سخت ناراض ہو گئے، اور میں نے کئی دن آپ کی منتیں کر کے انہیں معاف کروایا۔ بس اس الہام کے یہ معنی تھے کہ تم زینب کی شیخ مصری سے شادی مت کرو ورنہ اس کا ایمان بھی برباد ہو جائے گا۔ چنانچہ واقعات نے ثابت کر دیا کہ اس شادی سے اس کا ایمان بھی ضائع ہو گیا۔ اس کی مصری صاحب کے بارے میں بہت سو کو نہیں پتہ ہوگا، یہ تاریخ کا بھی یہ قصہ ہے، یہ کون تھے اور ان کا کیا قصہ ہے، اس لیے تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ شیخ عبد الرحمن مصری صاحب نے حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت کی، جیسا کہ ظاہر ہے، پڑھے لکھے تھے۔ پھر یہ مصر گئے اور ان کو مصر بھیجنے کا خرچ بھی حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ اور چودھری نصر اللہ خان صاحب نے دیا، جو ان کے لیے مصر جانا جہاں ان کے لیے دوسرے فوائد کا باعث بنا۔ ان مصر جانے کی وجہ سے شیخ مصری کہلانے کا بھی ذریعہ بنا، اس وجہ سے ان کو شیخ مصری کہا جاتا تھا۔ بہرحال ایک وقت میں یہ وقت ایسا آیا، جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے پہلے بھی، کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ سے انہوں نے اختلاف کیا، اور اختلاف کی وجہ سے آپ کے خلاف بہت کچھ کہنے لگے، جماعت میں فتنے کی صورت پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں جماعت کو فتنے سے محفوظ رکھا، وسیع پیمانے پر بعض احباب کو انفرادی طور پر بھی ان کی حالت کے بارے میں رویا میں بتا دیا کہ ان کی حالت کیسی ہے۔ مصری صاحب کے جماعت میں مقام کا اندازہ اس سے لگائیں کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے خود بیان فرمایا ہے کہ ایک دوست نے افریقہ سے مجھے خط لکھا کہ مصری صاحب کے جماعت سے علیحدہ ہونے پر مجھے سخت گھبراہٹ۔ لکھتے ہیں کہ جب اتنے بڑے بڑے آدمیوں کا ایمان ضائع ہو گیا تو ہمارا ایمان کیا حقیقت رکھتا ہے۔ اس پر حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں میں نے ان کو لکھا
کہ بڑائی کا فیصلہ کرنا خدا تعالیٰ کا کام ہے، آپ کا نہیں۔ جب خدا تعالیٰ نے اپنے عمل سے انہیں جماعت سے علیحدہ کر دیا جن کو آپ بڑا سمجھتے تھے، اور آپ کو جماعت میں رکھا، تو ثابت ہوا کہ بڑے آپ ہیں، وہ نہیں۔ بہرحال جب تک مصری صاحب جماعت میں تھے بڑے اہم سمجھے جاتے تھے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی حیثیت نہیں۔ اس اختلاف کے دوران یا جماعت سے نکلنے کے بعد مصری صاحب نے خود ہی لا تقتلوا زینب کا الہام بتا کر اپنی اہمیت ظاہر کرنی چاہیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ رشتہ یہ اس طرح الہام ہوا تھا، اور اس کا مطلب یہی تھا کہ میرے بارے میں۔ لیکن جب اس الہام کی باقی الہاموں کے ساتھ جوڑ کے حضرت مسلم موعود نے حقیقت کھولی اور جماعت کے افراد نے بتانا شروع کیا، تو پھر انہوں نے خود ہی کہنا شروع کر دیا مصری صاحب نے کہ میری بیوی زینب کو اس معاملے میں کیوں کھینچا جا رہا ہے۔ تو یہ وجہ ہے اس الہام کی وضاحت کرنے کی جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے فرمائی ہے کہ کس طرح وہ الہام پورا ہوا۔ حضرت مسلم موعود مزید فرماتے ہیں کہ اب دیکھو یہ کیسی زبردست پیش گوئی ہے جس کی طرف خود مصری صاحب نے توجہ دلائی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی بیوی کو یہ یاد تھا کہ ایسا الہام ہوا تھا، اور بیوی کے والد نے اسے، بیوی کہتی ہے کہ میرے والد نے اسے میرے متعلق سمجھا۔ اس طرح ان کا ذہن اس طرف گیا، اور جو شاید اور مسلموں فرماتے ہیں کہ اس طرح ان کا ذہن مصری صاحب کا بھی اس طرف گیا، اور شاید جو کام ہم سے دیر میں ہو سکتا وہ خود انہوں نے کر دیا۔ حضرت مسلم مثال دیتے ہیں کہ اس کی مثال بالکل اس طرح ہے جس طرح بکری نے چھری نکالی تھی۔ کہتے ہیں کہ کوئی شخص تھا جس نے بکری ذبح کرنے کے لیے چھری نکالی، مگر پھر کہیں رکھ کر بھول گیا، اور اس پر بچوں نے کھیلتے ہوئے مٹی ڈال دی، اور وہ مٹی کے نیچے چھپ گئی۔ اس نے چھری کو بتیرا تلاش کیا مگر نہ ملی۔ وہ حیران سا کھڑا تھا کہ بکری نے پیر مارنا شروع کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مٹی ہٹ گئی اور اسے چھری نظر آ گئی، جس سے اس نے فوراً اسے ذبح کر دیا۔ تو اس وقت سے عرب میں یہ مثل مشہور ہو گئی ہے کہ جب کوئی شخص اپنے ہاتھوں اپنی ہلاکت کا سامان مہیا کرتا ہے تو کہتے ہیں اس نے بالکل ایسا ہی کیا جس طرح بکری نے چھری نکال لی تھی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے یہ بھی نتیجہ نکالا، اور یہ نتیجہ بڑا ظاہر نکلتا ہے کہ حافظ صاحب اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بات مان کر اپنی بیٹی زینب مصری صاحب کے نکاح میں نہ دیتے تو اس کا ایمان ضائع نہ ہوتا۔ بس معمور کی باتوں پر عمل کرنا مومنوں کا فرض ہے، اور اس کو سمجھنا چاہیے، اور اپنی توجیہیں کرنے کے بجائے لفظاً عمل کیا جائے تو ایمان ضائع نہیں ہوتا۔ حضرت مسلم موعود پھر ایک اور واقعہ بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مولوی محمد احسن صاحب کی طبیعت ایسی تھی کہ ایک دفعہ بڑی جلد بازی تھی ان کی طبیعت میں۔ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بصراواں کی طرف سیر کے لیے تشریف لے گئے، تو آپ نے فرمایا سیر کے دوران کہ خدا تعالیٰ کے کلام میں اور بندے کے کلام میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنا ایک الہام سنایا اور فرمایا دیکھ لو یہ بھی ایک الہام ہے، اور اس کے مقابل پر حریری کا بھی کلام موجود ہے، ایک پڑھا لکھنے والا تھا۔ مولوی محمد حسن صاحب نے بات کا آخری حصہ غور سے نہ سنا اور الہام کے متعلق خیال کر لیا کہ یہ حریری کا کلام ہے۔ وہ کہنے لگے بالکل لغو ہے، لیکن جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تو خدا تعالیٰ کا الہام ہے تو مولوی صاحب فوراً کہنے لگے سبحان اللہ، کیا ہی عمدہ کلام ہے۔
بس اس بات کے متعلق کسی بھی بات کے متعلق رائے قائم کرنی ہو تو جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ پھر اس بات کا ذکر فرماتے ہوئے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو آج دنیا کے کونے کونے اور ہر ملک میں جانا جاتا ہے، ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک سکھ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ کے تایا مرزا غلام قادر صاحب تو بہت مشہور تھے اور ایک بڑے عہدے پر فائز تھے، لیکن مرزا غلام احمد صاحب غیر معروف تھے، انہیں کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ سکھ کہنے لگا کہ میرے والد ایک دفعہ مرزا غلام مرتضیٰ صاحب کے پاس گئے، حضرت مسیح علیہ السلام کے والد کے پاس، اور کہنے لگے سنا ہے آپ کا ایک اور بیٹا بھی ہے، وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو سارا دن مسجد میں پڑھا رہتا ہے اور قرآن پڑھتا رہتا ہے، مجھے اس کا بڑا فکر ہے، وہ کھائے گا کہاں سے؟ تم اس کے پاس جاؤ اور اس کو کہو کہ دنیا کا بھی کچھ فکر کرو۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ کوئی نوکری کر لے، لیکن جب میں اس کے لیے کسی نوکری کا انتظام کرتا ہوں وہ انکار کر دیتا ہے۔ چنانچہ میرے والد گئے، سکھ اس کے والد، اور بڑے مرزا صاحب کی بات ان کو پہنچائی۔ وہ کہنے لگے یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کہنے لگے کہ میرے والد صاحب کو تو یوں ہی فکر لگی ہوئی ہے، میں نے دنیا کی نوکریوں کو کیا کرنا ہے؟ آپ ان کے پاس جائیں، والد کے پاس میرے، اور کہیں کہ میں نے جس کا نوکر ہونا تھا ہو گیا ہوں، مجھے آدمیوں کی نوکریوں کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت مسلم موعود کہتے ہیں کہ اس سکھ پر اس بات کا اتنا اثر تھا کہ وہ جب بھی آپ کا ذکر کرتا اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ چھوٹی مسجد میں میرے پاس آیا اور چیخیں مار کر رونے لگ گیا۔ میں نے کہا کیا بات ہوئی ہے؟ کہنے لگا کہ آج مجھ پر بڑا ظلم ہوا ہے۔ میں آج بہشتی مقبرے گیا تھا، جب میں مرزا صاحب کے مزار پر سجدہ کرنے لگا تو ایک احمدی نے مجھے اس سے منع کر دیا، حالانکہ اس کا مذہب اور ہے اور میرا مذہب اور ہے۔ اگر احمدی قبروں کو سجدہ نہیں کرتے تو نہ کریں، میں تو سکھ ہوں، ہم سجدہ کر لیتے ہیں، پھر اس نے مجھے منع کیوں کیا احمدی نے؟ اس پہ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ غرض آپ بالکل خلوت نشین تھے حضرت مسیح علیہ السلام، اور جو لوگ آپ کے واقف تھے ان پر آپ کی عبادت اور زہد کا اتنا اثر تھا کہ غیر مسلم ہونے کے باوجود آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی آپ کے مزار پر یہ لوگ آتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مولوی مسلم موعود کہتے ہیں کہ مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب حضرت مسیح علیہ السلام کے دوست تھے۔ آپ کے دعوے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے ہی اس شخص کو بڑھایا ہے اور اب میں ہی گراؤں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو تو مٹا دیا، یعنی مولوی محمد حسین کے، اور حضرت مسیح علیہ السلام کے نام کو دنیا میں پھیلا دیا۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ مولوی صاحب کا ایک بیٹا عاریہ ہو گیا، مولوی محمد حسین صاحب کا، اور حضرت مسلم موعود کہتے ہیں کہ میں نے اسے قادیان بلایا اور اسے دوبارہ مسلمان کیا۔ مولوی محمد حسین صاحب نے اس بات پر شکریہ کا خط بھی مجھے لکھا۔ پھر خلافت ثانیہ کے دوران ان کے دور میں اندرونی اور بیرونی مخالفتوں کا ذکر حضرت مسلم موعود نے کر کے فرمایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے سے مخالفت چل رہی ہے، لیکن جماعت ترقی کر رہی ہے، بلکہ آج تک بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف سازشوں اور مخالفتوں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن اللہ کے فضل سے جماعت ترقی کر رہی ہے۔ حضرت مسلم موعود نے فرمایا کہ جماعت کانٹوں پر گزرتی ہوئی اپنی حیثیت کو پہنچی ہے، اور یہ بات بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہمیشہ جماعت کے شامل حال میں رہا ہے، لیکن اس فضل کو دائمی کرنے کے لیے جماعت کو ہمیشہ دعاؤں میں لگے رہنا چاہیے۔ اگر ہم دعاؤں کا حق ادا کرتے رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ موجودہ بھی اور آئندہ بھی ہونے والی سب مخالفتیں خود اپنی موت مر جائیں گی۔
ایک موقع پر حضرت مولوی عبدالکریم صاحب رضی اللہ عنہ کی بے مثال قربانی کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک اعلیٰ درجے کی ملازمت عطا فرمائی تھی. وہ چھوٹی ختم ہوئی تو آپ نے اپنے وطن میں پریکٹس شروع کی. وہاں آپ کی بہت شہرت تھی. آپ کا وطن بھیرا سرگودا کے ضلع میں ہے جہاں بڑے بڑے ذمہ دار ہیں اور ان میں سے اکثر آپ کے بڑے موتقد تھے. بس وہاں کام چلنے کا خوب امکان تھا. لیکن آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے قادیان آئے. چند روز بعد جب واپسی کا ارادہ کیا تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا کا آپ بہت کچھ دیکھ چکے، اب یہیں آ بیٹھیے. آپ نے اس ارشاد پر عمل کیا، ایسا عمل کیا کہ خود سامان لینے بھی واپس نہ گئے بلکہ دوسرے آدمی کو بھیج کر سامان منگوایا. اس زمانے میں یہاں پریکٹس چلنے کی کوئی امید ہی نہ تھی، بلکہ یہاں تو ایک پیسہ دینے کی حیثیت والا بھی کوئی نہ تھا، مگر آپ نے کسی بات کی پرواہ نہیں کی. پھر بھی آپ کی شہرت ایسی تھی کہ باہر سے مریض آپ کے پاس پہنچ جاتے تھے اور اس طرح کوئی نہ کوئی صورت آمد کی پیدا ہو جاتی تھی. مگر حضرت مولوی عبدالکریم صاحب کی قربانی ایسے رنگ کی تھی کہ کوئی آمد کا احتمال بھی نہ تھا، نہ کہیں سے کسی فیس کی امید تھی، نہ کوئی تنخواہ تھی اور نہ وظیفہ. کسی طرف سے کسی آمد کا کوئی ذریعہ نہ تھا. مگر وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے سیکریٹری کے طور پر کام کرتے تھے. اس وقت جتنے کام تمام محکمے کر رہے ہیں، اس وقت حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ اس وقت جتنے کام تمام محکمے کر رہے ہیں، جماعتی ادارے، یہ سب وہ اکیلے کیا کرتے تھے، حالانکہ گزارے کی کوئی صورت نہ تھی. اور یہ بھی وادی غیر ذی زرع میں جان قربان کرنے والی بات ہے. بس یہ نمونے ہیں ہمارے بزرگوں کے جن کی ہمارے واقفی زندگی کو بھی وقتاً فوقتاً اپنے سامنے رکھتے ہوئے ان پر غور کرنا چاہیے. پھر حضرت مولوی عبدالکریم صاحب کا آپ علیہ السلام سے جو عشق تھا، اس کے بارے میں حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے مولوی عبدالکریم صاحب کو خاص عشق تھا، اور ایسا عشق تھا کہ اسے وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے اس زمانے کو دیکھا. دوسرے لوگ اس کا قیاس بھی نہیں کر سکتے. وہ ایسے وقت میں فوت ہوئے، حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ ایسے وقت میں فوت ہوئے جب میری عمر 16-17 سال تھی، اور جس زمانے میں میں نے ان کی محبت کو شناخت کیا ہے اس وقت میری عمر 12-13 سال کی ہوگی، یعنی بچپن کی عمر تھی. لیکن باوجود اس کے مجھ پر ایک ایسا گہرا نقش ہے کہ مولوی صاحب کی 2 چیزیں مجھے کبھی نہیں بھولتیں. ایک تو ان کا پانی پینا، اور ایک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی محبت. آپ ٹھنڈا پانی بہت پسند کرتے تھے اور اسے بڑے شوق سے پیتے تھے، اور پیتے وقت گٹ گٹ کی ایسی آواز آیا کرتی تھی کہ گویا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کی نعمتوں کو جمع کر کے بھیج دیا ہے. چند گھونٹ لینے کے بعد الحمدللہ الحمدللہ کرتے تھے. مسلم فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں اس مسجد اقصیٰ کے کنویں کا پانی بہت مشہور تھا. اب تو معلوم نہیں لوگ کیوں اس کا نام نہیں لیتے. آپ کا طریق یہ تھا کہ کہتے بھائی کوئی ثواب کماؤ اور پانی لاؤ. جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام خود موجود ہوتے مجلس میں تو اور بات تھی، ورنہ آپ سیڑھیوں پر آ کر انتظار میں کھڑے ہو جاتے اور پھر پانی لانے والے سے لوٹا لے کر منہ سے لگا لیتے. دوسرے بات جو تھی، آپ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں بیٹھے ہوتے تو یوں معلوم ہوتا کہ آپ کی آنکھیں حضور کے جسم میں سے کوئی چیز لے کر کھا رہی ہیں. اس وقت گویا آپ کے چہرے پر بشاشت اور شگفتگی کا ایک باغ لہرا رہا ہوتا تھا، اور آپ کے چہرے کا ذرہ ذرہ مسرت کی لہر پھینک رہا ہوتا تھا. جس طرح مسکرا کر آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں سنتے اور جس طرح پہلو بدل بدل کر داد دیتے، وہ قابل دید نظارہ ہوتا. اگر اس کا تصور تھوڑا سا رنگ میں نے کسی اور میں دیکھا
تو وہ حافظ روشن علی صاحب مرحوم تھے۔ غرض مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے خاص عشق تھا، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی آپ سے ویسی ہی محبت تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا طریق تھا کہ مغرب کی نماز کے بعد ہمیشہ بیٹھ کر باتیں کرتے تھے، لیکن مولوی صاحب کی وفات کے بعد آپ نے ایسا کرنا چھوڑ دیا۔ کسی نے عرض کیا کہ حضور اب بیٹھتے نہیں، تو فرمایا کہ مولوی عبدالکریم صاحب کی جگہ کو خالی دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ کون ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو حی اور دوبارہ زندگی دینے والا یقین کرتا ہو۔ بس یہ یک طرفہ عشق نہیں تھا، آپ علیہ السلام کو اپنے صحابہ سے بہت محبت تھی۔ ایک واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ قادیان میں ایک دفعہ ایک شخص نے کچھ بے جا الفاظ مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم کے متعلق کہے۔ لوگوں نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ وہ شخص ضدی تھا، لوگ اسے مارتے جاتے، مگر وہ یہی کہتا جاتا ہے کہ میں تو یہی کہوں گا۔ لوگ اسے پھر مارنا شروع کر دیتے اور یہ جھگڑا بڑھ گیا۔ حضرت مسلم موعود کہتے ہیں ہم اس وقت چھوٹی عمر کے تھے، ہمارے لیے ایک تماشا بن گیا۔ وہ مار کھاتا جاتا اور کہتا جاتا کہ میں تو یہی کہوں گا۔ لوگ اسے مارتے یہاں تک کہ وہ اسے مار مار کر تھک گئے۔ ان دنوں ایک غیر احمدی پہلوان حضرت خلیفۃ المسیح اول کے پاس علاج کے لیے آیا ہوا تھا، وہ تو خلافت سے پہلے حضرت مسلم موعود کے زمانے میں۔ اس نے جب یہ شور سنا تو سمجھا کہ یہ بھی کوئی ثواب کا کام ہے۔ اس نے خیال کیا کہ میں کیوں اس ثواب سے محروم رہوں، مجھے بھی اس میں حصہ لینا چاہیے۔ چنانچہ وہ بھی گیا اور اس شخص کو نہ اس کی بات کا پتہ تھا نہ کیا، اس کو اٹھایا اور بھمیری کی طرح گھما کے زمین پہ دے مارا۔ لیکن وہ بھی بڑا ضدی شخص تھا، وہ گر کے پھر یہی کہتا تھا میں تو یہی کہوں گا۔ تو حضرت مسلم موعود کہتے ہیں ہمارے لیے ایک تماشا بن گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معلوم ہوا تو آپ بہت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ کیا ہماری یہی تعلیم ہے؟ دیکھو آپ نے فرمایا کہ دیکھو لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں، لیکن ہمارا اس سے کیا بگڑ جاتا ہے؟ اگر اس نے کچھ بے جا الفاظ مولوی عبدالکریم صاحب کے متعلق بھی استعمال کر دیے تو کیا ہو گیا؟ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ اور ہمارے نانا میر ناصر نواب صاحب نے جب یہ دیکھا تو آپ وہاں گئے اور لوگوں سے کہا یہ کیا لغو بات کر رہے ہو تم لوگ، کیوں تم اس شخص کو مارنے لگ گئے ہو؟ مگر ابھی آپ یہ نصیحت کر ہی رہے تھے لوگوں کو کہ اس شخص نے پھر وہی الفاظ دہرا دیے مولوی عبدالکریم صاحب کے متعلق۔ اس پر میر صاحب نے خود بھی اسے 2-4 تھپڑ لگا دیے۔ تو حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں بسا اوقات انسان اس قسم کے بھی کام کر لیتا ہے جو لغو ہوتے ہیں، دراصل رو چلنے کی دیر ہوتی ہے، جب رو چل جائے تو لوگ خود بخود اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں اپنے جذبات پر کنٹرول کی عادت ہونی چاہیے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور صحابی حضرت منشی اروڑے خان صاحب کہ آپ سے عشق کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ منشی اروڑے خان صاحب کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق تھا۔ وہ کپورتھلے میں رہتے تھے اور کپورتھلے کی جماعت کے اخلاص کی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر تعریف فرمایا کرتے تھے کہ آپ نے انہیں ایک تحریر بھی لکھ دی تھی جو انہوں نے یعنی جماعت نے رکھی ہوئی ہے کہ اس جماعت نے ایسا اخلاص دکھایا ہے کہ یہ جنت میں میرے ساتھ ہوں گے۔ وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے بار بار درخواست کرتے کہ حضور کبھی کپورتھلا تشریف لائیں۔ آپ نے بھی وعدہ کیا ہوا تھا جب موقع ہوا آئیں گے۔ ایک بار جو فرصت ملی تو اطلاع دینے کا وقت نہیں تھا، اس لیے آپ بغیر اطلاع کے حضرت مسیح علیہ السلام بغیر اطلاع کے چل پڑے اور کپورتھلے کے اسٹیشن پر جب اترے تو ایک شدید مخالف نے آپ کو دیکھا جو آپ کو پہچانتا تھا۔ اگرچہ وہ مخالف تھا مگر بڑے آدمیوں کا ایک اثر ہوتا ہے۔ منشی اروڑا صاحب سناتے ہیں کہ ہم ایک دکان پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ وہ دوڑا آیا اور کہنے لگا کہ تمہارے مرزا صاحب آئے ہیں۔ یہ سن کر جوتی اور پگڑی وہیں پڑی رہی اور میں ننگے پاؤں
اور ننگے سر اسٹیشن کی طرف بھاگا، مگر پھر تھوڑی دور جا کر خیال آیا کہ ہماری ایسی قسمت کہاں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہمارے یہاں تشریف لائیں۔ اطلاع دینے والا مخالف ہے، اس نے مخول کیا ہوگا، مذاق کیا ہوگا۔ اس پر میں نے کھڑے ہو کر اسے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ منشی صاحب کہتے ہیں میں نے اس شخص کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، مگر پھر خیال آیا کہ شاید آ ہی گئے ہوں، اس لیے پھر بھاگا۔ پھر خیال آیا کہ ہماری ایسی قسمت نہیں ہو سکتی، اور پھر اسے کوسنے لگا۔ وہ کہے مجھے برا بھلا نہ کہو، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اس پر پھر چل پڑے۔ غرض یہ کہ کبھی دوڑتا اور کبھی کھڑا ہو جاتا۔ اسی حالت میں جا رہا تھا کہ سامنے کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ تو یہ جنون والا عشق ہے، اور ان کے معشوق ہونے کا خیال آتا تو دل کہتا کہ وہ ہمارے پاس کہاں آ سکتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب فوت ہوئے ہیں تو کچھ عرصے بعد منشی روڑے خان صاحب قادیان آ گئے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے مجھے پیغام بھیجا کہ میں ملنا چاہتا ہوں۔ میں جب ان سے ملنے کے لیے باہر آیا تو دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں 2 یا 3 اشرفیاں تھیں، جو انہوں نے یہ کہتے ہوئے مجھے دیں کہ اماں جان کو دے دیں۔ مجھے اس وقت یاد نہیں کہ وہ کیا کہا کرتے تھے، مگر اماں جان یا اماں جی، بہرحال ماں کے مفہوم کا لفظ ضرور تھا۔ اس کے بعد انہوں نے رونا شروع کیا اور چیخیں مار مار کر اس شدت کے ساتھ رونے لگے کہ ان کا تمام جسم کانپ رہا تھا۔ اگرچہ مجھے خیال تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یاد انہیں رلا رہی ہے، مگر وہ کچھ اس بے اختیاری سے رو رہے تھے کہ میں نے سمجھا کہ اس میں کسی اور بات کا بھی دخل ہے۔ غرض ہے کہ وہ دیر تک، کوئی 15-20 منٹ یا بلکہ آدھا گھنٹہ تک روتے رہے۔ میں پوچھتا رہا کہ کیا بات ہے۔ وہ جواب دینا چاہتے مگر رقت کی وجہ سے جواب نہ دے سکتے۔ آخر جب ان کی طبیعت سنبھلی تو انہوں نے کہا کہ میں نے جب بیعت کی اس وقت میری تنخواہ 7 روپیہ تھی، اور اب اپنے اخراجات میں ہر طرح سے تنگی کر کے اس کے لیے کچھ نہ کچھ بچاتا کہ خود قادیان جا کر حضور کی خدمت میں پیش کروں، اور بہت سا رستہ میں پیدل طے کرتا تاکہ کم سے کم خرچ کر کے قادیان پہنچ سکوں۔ پھر ترقی ہو گئی اور ساتھ اس کے یہ حرص بھی بڑھتی گئی دینے کی، یعنی آخر میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں حضور کی خدمت میں سونا نظر کروں، جو تھوڑی سی تنخواہ میں سے علاوہ چندے کے پیش کرنا چاہتا تھا۔ لیکن جب تھوڑا تھوڑا کر کے کچھ جمع کر لیتا تو پھر گھبراہٹ حصی پیدا ہوتی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دیکھے اتنی مدد ہو گئی ہے، اس لیے قبل اس کے کہ سونا حاصل کرنے کے لیے رقم جمع ہو، قادیان چلا آتا اور جو کچھ پاس ہوتا حضور کی خدمت میں پیش کر دیتا۔ آخر یہ 3 پاؤنڈ جمع کیے تھے اور ارادہ تھا کہ خود حاضر ہو کر پیش کروں گا کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ گویا ان کے 30 سال اس حسرت میں گزر گئے۔ انہوں نے اس کے لیے محنت بھی کی، لیکن جس وقت اس کی توفیق ملی حضرت مسیح موعود علیہ السلام فوت ہو چکے تھے۔ یہ تھا ان لوگوں کا اخلاص اور وفا اور قربانی۔ عربی کے بعض حروف ایسے ہیں جن کی خاص ادائیگی ہے اور غیر عرب اس کا صحیح تلفظ ادا نہیں کر سکتے۔ ایک دفعہ ایک عرب نے یہ اعتراض حضرت مسیح علیہ السلام سے بھی کیا گفتگو کے دوران کہ آپ صحیح ادائیگی نہیں کر سکتے۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مجلس میں ایک دفعہ ایک شخص آیا، آپ نے اسے تبلیغ کرنی شروع کی تو باتوں باتوں میں آپ نے فرمایا کہ قرآن میں یوں آتا ہے۔ پنجابی لہجے میں چونکہ قاف اچھی طرح ادا نہیں ہو سکتا، اور عام طور پر لوگ قرآن کہتے ہوئے قاریوں کی طرح قاف کی آواز گلے سے نہیں نکالتے، بلکہ ایسی آواز ہوتی ہے جو قاف اور کاف کے درمیان ہوتی ہے۔ آپ نے بھی قرآن کا لفظ اس وقت معمولی طور پر ادا کر دیا۔
اس پر وہ شخص کہنے لگا کہ بڑے نبی بنے پھرتے ہیں، قرآن کا لفظ کہنا آتا نہیں، اس کی تفسیر آپ نے کیا کرنی ہے؟ جو ہی اس نے یہ فکرہ کہا، اس مجلس میں حضرت صاحبزادہ عبداللطیف شہید صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اسے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، اور دوسری طرف مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم بیٹھے تھے، دوسرا ہاتھ انہوں نے پکڑ لیا۔ اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پھر اسے تبلیغ کرنی شروع کر دی۔ پھر آپ نے صاحبزادہ صاحب سے فرمایا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، کہ ان لوگوں کے پاس یہی ہتھیار ہے، اگر ان ہتھیاروں سے بھی یہ کام نہ لیں تو بتلائیں یہ اور کیا کریں؟ اگر آپ یہی امید رکھتے ہیں کہ یہ بھی دلائل سے بات کریں اور صداقت کی باتیں ان کے منہ سے نکلیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کو مجھے بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مجھے بھیجنا ہی بتا رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا مجھے بھیجنا ہی بتا رہا ہے کہ ان لوگوں کے پاس صداقت نہیں رہی، یہی اچھے ہتھیار ان کے پاس ہیں، اور آپ چاہتے ہیں، صاحب صاحب کو فرمایا کہ آپ چاہتے ہیں کہ ان ہتھیاروں کو بھی استعمال نہ کریں۔ ایک جگہ دعات کی ادائیگی کا بھی ذکر ملتا ہے، اور یہ بھی حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے بھی بیان فرمایا ہے، اور جگہ بھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی موقع پر قاف اور دعات دونوں کی ادائیگی کے بارے میں اس نے کہا ہو، کیونکہ تقریباً حوالے ایک طرح کے ہی ہیں دونوں جگہ پہ۔ حضرت مسلم موعود نے خود لکھا ہے دعات کے واقعہ بیان کرتے ہوئے حوالے سے کہ عرب خود کہتے ہیں کہ دعات ہماری طرح کوئی ادا نہیں کر سکتا یہ لفظ، تو پھر جب اعتراض کیسا جب پتہ ہے کہ کوئی اور نہیں کر سکتا؟ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ سب سے قریب ترین دعات کو پنجابیوں میں آپ نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ میں ادا کرتا ہوں، لیکن میرا تلفظ بھی صحیح نہیں ہوتا۔ تو میں نے یہ وضاحت اس لیے کر دی ہے دونوں چیزوں کی کہ قاف اور دعات دونوں کے واقعات ملتے ہیں، اور دعات ہمیشہ عام طور پر زیادہ جماعت میں جانا جاتا ہے، اس لیے لوگ پھر مجھے لکھنا بھی شروع کر دیں گے کہ یہ قاف کا واقعہ نہیں تھا، دعات کا واقعہ تھا۔ اس لیے وضاحت کر دی کیونکہ بلا وجہ پھر ڈاک بڑھ جائے گی، اور ڈاک کی ٹیم جو پہلی پریشان رہتی ہے بہت زیادہ بڑھ گئی۔ پھر صبر کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ حضرت مسلم موعود نے پھر فرمایا کہ کیا حالت تھی صبر کی آپ کی؟ آپ فرماتے ہیں کہ دشمنان احمدیت کے ایسے ایسے گندے خطوط میں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پڑھے ہیں کہ انہیں پڑھ کر جسم کا خون کھولنے لگتا ہے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وہ رکھے ہوئے تھے، صبر سے کام لیتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ پھر یہ خطوط ایسی کثرت سے آپ کو پہنچتے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی کثرت سے میرے نام بھی نہیں آتے۔ میری طرف سال میں صرف 4-5 خطوط ایسے آتے ہیں، علاوہ ان کے جو بے رنگ آتے ہیں اور واپس کر دیے جاتے ہیں، مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف ہر ہفتے میں 2-3 خط ایسے ضرور پہنچ جاتے تھے، اور وہ اتنے گندے اور گالیوں سے پر ہوا کرتے تھے کہ انسان دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اتفاقاً ان خطوط کو ایک دفعہ پڑھنا شروع کیا تو 1-2 خط ہی پڑھے تھے کہ میرے جسم کا خون کھولنے لگا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دیکھا تو آپ فوراً تشریف لائے، اور آپ نے خطوط کا وہ تھیلا میرے ہاتھ سے لے لیا اور فرمایا انہیں مت پڑھو۔ اس قسم کے خطوط کے کئی تھیلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس جمع تھے۔ لکڑی کا ایک بکس تھا جس میں آپ یہ تمام خطوط رکھتے چلے جاتے۔ کئی دفعہ آپ نے یہ خطوط جلائے بھی، مگر پھر بہت سے جمع ہو جاتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے انہی تھیلوں کے متعلق اپنی کتب میں لکھا ہے کہ میرے پاس دشمنوں کی گالیوں کے کئی تھیلے جمع ہیں۔ پھر صرف ان میں گالیاں نہیں ہوتی تھیں، بلکہ واقعات کے طور پر جھوٹے اتہامات اور ناجائز تعلقات کا ذکر ہوتا تھا۔ بس ایسی باتوں سے گھبرانا بہت نادانی ہے۔ یہ باتیں تو ہمارے تقویٰ کو مکمل کرنے کے لیے ظاہر ہوتی ہیں، ان میں ناراضگی اور جوش کی کون سی بات ہے؟ آخر برتن کے اندر جو
کچھ ہوتا ہے وہی اس میں سے ٹپکتا ہے۔ دشمن کے دل میں چونکہ گند ہے، اس لیے گند ہی اس سے ظاہر ہوتا ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی اور تقوی پر زیادہ سے زیادہ قائم ہوتے چلے جائیں اور اپنے اخلاق کو درست رکھیں۔ اگر دشمن کسی مجلس میں ہنسی اور تمسخر سے پیش آتا ہے تو پھر تم اس مجلس سے اٹھ کر چلے آؤ، یہی خدا کا حکم ہے۔ ایک جگہ مسلم موعود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نشان نمائی کے لیے نبیوں سے تعلق رکھنے والی ہر چیز میں برکت رکھ دیتا ہے، اور لوگوں کا فرض ہوتا ہے کہ وہ ان برکات کو حاصل کریں۔ بس ان برکات سے انکار نہیں کیا جا سکتا، یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ اخبار بدر میں بھی چھپا ہوا موجود ہے، اور مجھے بھی اچھی طرح یاد ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ دہلی سے تشریف لے گئے تو آپ مختلف اولیاء کی قبروں پر دعا کرنے کے لیے گئے۔ چنانچہ خواجہ باقی باللہ صاحب، حضرت قطب صاحب، خواجہ نظام الدین صاحب اولیاء، شاہ ولی اللہ صاحب، حضرت خواجہ میر درد صاحب اور نصیر الدین صاحب چراغ کے مزارات پر بھی آپ نے دعا فرمائی۔ اس وقت آپ نے جو کچھ فرمایا وہ جہاں تک مجھے یاد ہے گو ڈائری اس طرح چھپی ہوئی نہیں، یہ ہے کہ دلی والوں کے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ ہم نے چاہا کہ ان وفات یافتہ اولیاء کی قبروں پر جا کر ان کے لیے، ان کی اولادوں کے لیے اور خود دہلی والوں کے لیے دعائیں کریں تاکہ ان کی روحوں میں جوش پیدا ہو اور وہ بھی ان لوگوں کی ہدایت کے لیے دعائیں کریں۔ ڈائری میں صرف اس قدر چھپا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم نے قبروں پر ان کے لیے بھی دعا کی اور اپنے لیے بھی دعا کی ہے، اور بعض امور کے لیے بھی دعا کی ہے۔ اب دیکھو، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خالی ان لوگوں کے لیے دعا نہیں کی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قبر پر جا کر صرف مرنے والے کے لیے دعا کرنا ہی چاہیے، اس کا اس ڈائری سے رد ہوتا ہے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے بھی دعا کی اور اپنے لیے بھی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقاصد میں کامیاب فرمائے، اور کئی امور کے لیے بھی۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈائری ہے جو بدر میں چھپی ہوئی موجود ہے۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تذکرۃ الشہادتین میں تعریف فرماتے ہیں کہ میرا ارادہ تھا کہ گرداسپور ایک مقدمے پر جانے سے پیشتر اس کتاب کو مکمل کر لوں، تذکرۃ الشہادتین کو، اور اسے اپنے ساتھ لے جاؤں، مگر مجھے شدید درد گردہ ہو گیا اور میں نے سمجھا کہ یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ اس وقت میں نے اپنے گھر والوں یعنی حضرت ام المومنین سے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ آمین کہتی جائیں۔ چنانچہ اس وقت میں نے صاحبزادہ مولوی عبداللطیف صاحب شہید کی روح کو سامنے رکھ کر دعا کی کہ الہی اس شخص نے تیرے لیے قربانی کی ہے اور میں اس کی عزت کے لیے کتاب لکھنا چاہتا ہوں، تو اپنے فضل سے مجھے صحت عطا فرما۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ ابھی صبح کے 6 نہیں بجے تھے کہ میں بالکل تندرست ہو گیا اور اسی روز نصف کے قریب کتاب کو لکھ لیا۔ اب دیکھ لو، حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک مقدمے پر جا رہے تھے، آپ چاہتے تھے کہ اس سے پیشتر کتاب مکمل ہو جائے، مگر آپ سخت بیمار ہو گئے۔ اس پر آپ نے حضرت شہید مرحوم کی روح کو، جو آپ کے خادموں میں سے ایک خادم تھے، اپنے سامنے رکھ کر دعا کی کہ الہی اس کی خدمت اور قربانی کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ کتاب لکھنی چاہی تھی، تو مجھے اپنے فضل سے صحت عطا فرما۔ اور پھر خدا نے آپ کی اس دعا کو قبول فرما لیا۔ چنانچہ آپ نے اس واقعے کا ہیڈنگ ہی یہ رکھا ہے کہ ایک جدید کرامت مولوی عبداللطیف صاحب مرحوم کی صلحاء و تقیہ کے طریق سے ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس رنگ میں کئی بار دعا فرمائی۔ جو چیز منع ہے وہ یہ ہے کہ مردے کے متعلق یہ خیال کیا جائے کہ وہ ہمیں کوئی چیز دے گا، یہ امر صریح ناجائز ہے اور اسلام اسے حرام قرار دیتا ہے۔ باقی رہا اس کا یہ حصہ کہ ایسے مقامات پر جانے سے رقت پیدا ہوتی ہے، یا یہ حصہ کہ انسان ان وعدوں کو یاد دلا کر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کیے ہوں دعا کرے کہ الہی اب ہمارے وجود میں تو ان وعدوں کو پورا فرما۔ یہ نہ صرف ناجائز نہیں بلکہ ایک روحانی حقیقت ہے۔
اور مومن کا فرض ہے کہ وہ برکت کے ایسے مقامات سے فائدہ اٹھائے. مثلا جب ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر دعا کے لیے جائیں تو ہم اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ الہی، یہ وہ شخص ہے جس کے ساتھ تیرا یہ وعدہ تھا کہ میں اس کے ذریعے اسلام کو زندہ کروں گا. تیرا وعدہ تھا کہ میں اس کا نام دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں گا. بس اس کو تو پورا فرما. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کا حصہ بنتے ہوئے آپ علیہ السلام کے مشن کی تکمیل میں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے والے ہوں اور اسلام کی حقیقی شکل اور غلبے کو دنیا کو دکھانے والے بھی ہوں اور دیکھنے والے بھی ہوں. نماز کے بعد جنازہ غائب پڑھوں گا جو کہ مولوی محمد یوسف صاحب درویش مرحوم قادیان کا ہے. 22 جولائی 2015 کو 94 سال کی عمر میں وفات پا گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ اپنے خاندان میں اکیلے احمدی تھے. آپ کو لمبا عرصہ مدرسہ احمدیہ میں قرآن کریم اور حدیث پڑھانے کا موقع ملا. بہت سادہ، منکسر المزاج اور احساس ذمہ داری کے ساتھ خدمت بجا لانے والے مخلص اور باوفا انسان تھے. آپ کا تعلق قصبہ موکل تحصیل چونیاں ضلع لاہور اور حال ضلع قصور سے تھا. آپ نے بچپن کی تعلیم اپنے گاؤں میں ہی حاصل کی. اس کے بعد 1939 میں لاہور کی ایک اہل حدیث درسگاہ سے حدیث کی ابتدائی کتب پڑھنے کا موقع ملا. وہاں ان کی ملاقات ایک احمدی سے ہوئی جن سے احمدیت کا علم ہوا. بعد میں تحقیق کے حق کے لیے متعدد مرتبہ قادیان آتے رہے، کتب کا مطالعہ کرتے رہے. آخر 1944 میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی. پھر دینی تعلیم کے حصول کے لیے قادیان آ گئے اور اپریل 1947 میں آپ کا داخلہ مبلغین کلاس میں ہوا. پڑھائی کے دوران ہی تقسیم ملک اور قادیان سے ہجرت کا سانحہ پیش آیا، مگر انہوں نے ہر حال میں قادیان میں رہنے کو ترجیح دی اور درویشانہ زندگی اختیار کر لی. 1949 میں حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد پر کہ قادیان میں علماء کی کمی کو پورا کرنے کے لیے مبلغین کلاس میں سے بعض کو منتخب کر کے مزید تعلیم دلوائی جائے. آپ کو بھی مزید تعلیم کے لیے منتخب کیا گیا جس کا عرصہ 4 سال تھا. اس تعلیم کے مکمل ہونے پر آپ کو مئی 1955 میں قادیان کے مدرسہ احمدیہ میں بطور استاد مقرر کیا گیا. نومبر 1958 میں آپ نے پنجاب یونیورسٹی سے مولوی فاضل کا امتحان پاس کیا. ایک لمبا عرصہ مدرسہ احمدیہ میں بطور استاد اپنی خدمات سے انجام دیتے رہے. پھر سینئر شاید گریڈ حاصل کرتے ہوئے ریٹائر ہوئے، لیکن اس کے بعد بھی لمبا عرصہ مدرسہ احمدیہ میں خدمت بجا لاتے رہے. صوم و صلات کے پابند، عالم بعمل وجود تھے. اپنے شاگردوں سے والد کی طرح محبت کرتے تھے. مدرسہ احمدیہ میں سالہ سال طلباء کو علم حدیث سے روشناس کرواتے رہے. احادیث کی کتب کا گہرا مطالعہ تھا اور حسن بیان ایسا تھا کہ درس طلباء کے ذہن نشین ہو جاتا تھا. تاریخ احمدیہ جلد نمبر 11 میں درویشان کی جو فہرست طبع شدہ اس میں آپ کا نمبر 153 ہے. آپ نے درویشی کا طویل عرصہ باوجود مشکلات کے انتہائی صبر و شکر سے بسر کیا. مرحوم موسی تھے. عثمان گان میں 3 بیٹیاں اور ایک ربیب اور ایک بیٹا یادگار چھوڑے ہیں، یعنی سیلا بیٹا ہے. آپ کے بیٹے مکرم جمیل احمد صاحب ناصر ایڈوکیٹ بطور مشیر قانونی ناظم تشخیص جزاد موسیان ہیں، اور ربیع مکرم بدر الدین مہتاب صاحب بطور اسسٹنٹ مینیجر فضل عمر پریس کام کر رہے ہیں. بیٹی عائشہ بیگم صاحبہ ڈاکٹر نصیر احمد صاحب حافظ آبادی کی اہلیہ ہیں اور پرنسپل ہیں سکھ نصرت وومن کالج کی خدمت سے انجام دے رہی ہیں. اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور ان کی اولاد کو بھی ان کی نیکیوں پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله